یسالونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اللہ کے. یہ جو بار بار آ رہا ہے خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ، تو کتنا کھپائیں؟ کل ما انفقتم من خیرین، نبی ان سے کہیے جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فللوالدین، تو اپنے والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا کام تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے. مال ہی نہیں لگانا، جان بھی لگانی ہے. تو جنگ کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، کراہت محسوس کرتے ہو اس سے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم پسند نہ کرو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کسی شے کو تم بہت پسند کرو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہو، شر اس میں اللہ نے رکھا ہوا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. کوئی موقع ہوتا ہے زندگی کے لیے جنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو قوم ہی ختم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ بدر ہوا. یہ مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے ہیں تو پہلے 6 مہینے میں تو انہوں نے کچھ بنیادی اقدامات اٹھائے. مثلا یہ کہ مسجد نبوی تعمیر کی ہے، یہ بھی پہلے 6 مہینے میں بن گئی. مواخات قائم کی ہے مسلمانوں کے، اور جو ہے نا جو مکے سے آئے تھے اور جو مدینے میں مسلمان تھے ان کے درمیان بھائی چارہ یہ قائم کیا ہے. مسجد نبوی ہو گئی، یہ بھائی چارہ قائم کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے میثاق مدینہ کیا، یعنی مدینے کے اندر یہودی بھی آباد ہیں، تو اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا مدینے پر تو سارے مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. یہ میثاق مدینہ ہے، باہمی اکٹھے رہنے کے طور طریقے. اسے کہتے ہیں پہلا تحریری آئین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکٹھے رہنے کے لیے جو وہ لکھا. یہ 3 کام کر کے گویا یہ مدینے کی مضبوطی کے بنیاد آپ نے رکھ دی. اگلا کام جو 6 مہینے کے بعد آپ نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ مکے والوں کی ساری تجارت کا دار و مدار تھا یہ جو شام اور یمن کے سفر تھے ان کا، رحلۃ الشتاء والصیف، اور اس کی بنیاد یہ تھی. اور تمام جو ارد گرد کے قبائل تھے نا وہ لوٹ مار کرتے تھے، لیکن مکے والوں کے قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا تھا. کیوں؟ کہ سب کے خدا ان کے پاس یرغمالی تھے، مکے میں رکھے ہوئے ہیں. اور اگر کسی قبیلے نے مکے والوں کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیا تو نہ وہ عمرہ کرنے دیں گے نہ حج کرنے دیں گے، اور کیا پتہ ان کے خدا کو بھی توڑ پھوڑ کے پھینک دیں. لہذا وہ سب کو جو ہے نا مکے والوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا. وہ آؤ بھگت ہوتی تھی، وہ بھگت تھے سب کے، لہذا ویلکم کیے جاتے تھے. اب یہ ان کے باغی آ کے مدینے میں بیٹھ گئے تو انہوں نے تو ان رستوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے. جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا لیکن اپنی موجودگی دکھانا تھا. اصل میں وہ مکے کو تھریٹ کرنا تھا کہ اب تمہاری معاشی گزرگاہیں محفوظ نہیں رہی ہیں، تمہارے دشمنوں کے جو ہے نظروں میں آ گئی ہیں. تو اس طرح کے آپ نے مختلف قافلے بھیجے، انہی میں سے یعنی دستے بھیجے. انہی میں سے ایک دستہ آپ نے بھیجا وادی نخلا میں. یہ یوں سمجھے مدینہ سے مکہ سے پرلی سائڈ پر وادی نخلا ہے، ادھر آپ نے ایک دستہ بھیج دیا اور انہیں وہاں پہ کہا نگرانی کرتے رہو، رپورٹیں بھیجتے رہو. وہاں آمنا سامنا ہو گیا، کوئی مشرکین کا قافلہ جا رہا تھا. اب جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر تو یہ نہیں دیکھا جاتا نا کہ بھئی کیا اس وقت تو یا میں نے مرنا ہے یا آپ نے مرنا ہے. وہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا، کوئی 1-2 جو ہے مار دیے، کوئی 1 آدھ بھاگ گیا، اس نے جا کے واویلا مچایا مکے میں. اور بدقسمتی یہ تھی کہ ٹھیک اسی دن جو ہے نا ایک قاصد شام سے پہنچا تھا کہ جس نے آ کے اطلاع دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قافلے کا پیچھا کیا ہے، ہم بچ کے نکل آئے ہیں، شام پہنچ گئے ہیں، اب خطرہ ہے کہ واپسی ہماری مدینے کے پاس سے ہونی ہے تو ہمیں لوٹا جائے گا، تو آؤ ہمیں اسکاٹ کر کے لے کے جاؤ. 2 خبریں اکٹھی پہنچی ہیں یہ مکے میں. لیکن ان میں سے یہ والی جو بات تھی نا اس پہ زیادہ بھڑکایا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ایک مشرک مارا گیا تھا یہ مارا گیا تھا رجب کے مہینے میں، یعنی وہ پہلی تاریخ ہو چکی تھی. مسلمان سمجھے تھے کہ ابھی جو ہے نا وہ رجب شروع نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ جنگ کر بیٹھے. اور اس کا انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا مکے میں کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ جو اللہ کے محترم مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے. اب وہ سوال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان الشہر الحرام، حرام مہینوں کے بارے میں، قتال فی، اس میں جو جنگ کرنا ہے یعنی کسی کو مارنا یا قتل کرنا ہے.
کل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، وصد عن سبیل اللہ، وہ تو گناہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہی، اور اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرنا، ہجرت پر مجبور کر دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نظر میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو تمہارا تو حق ہی نہیں ہے یہ بات پوچھو کہ حرام مہینے میں گناہ کرنا کیسا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہو وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نافذ کر کے وہ کہے، اس کے بعد کہے شریعت میں فلانا کام کرنا جائز ہے تو فلانا کام کرنا ناجائز ہے، تو اس کا منہ تو نہیں ہے یہ بات کہنے کا۔ پہلے تم خود شریعت پہ عمل کرو، اس کے بعد یہ کہنے کا حق رکھتے ہو۔ جب خود تم اپنے معاملات میں شریعت پر عمل نہیں کرتے اور اس کے بعد یہ تم کہو کہ بھائی یہ بات اسلام میں ہے اور یہ بات اسلام میں نہیں ہے، اس کا تو تمہیں کوئی حق نہیں۔ یہی معاملہ مکے والوں کا تھا، خود اہل جو مسلمان تھے ان کو مکے سے نکال دیا، انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور جب ان کے ہاتھوں ایک مارا گیا تو کہتے ہیں او جی یہ حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت برا کام ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو فتنہ انہوں نے پھیلا رکھا ہے وہ قتل سے تو بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں ان کے یہ اس طرح کے شرعی ہیلوں بہانوں میں مت آؤ، یہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک کہ یہ تمہیں اپنے دین سے یو ٹرن نہ لینے پر مجبور کر دیں، یعنی ان کا بس چلے جب تک تمہیں واپس کفر میں پھیر نہ لیں، یہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ ان استطاعوا، اگر ان کا بس ہو، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور مرا وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال اکارت چلے گئے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے اللہ کی خاطر۔ اب یہ دیکھیے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ جو قربانیاں مانگتا ہے وہ سارا ذکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی تھی اسی کا ذکر اب مسلمانوں سے ہے یا نہیں ہے؟ جو ایمان لائے اور اس ایمان کے نتیجے میں گھروں سے نکال دیے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جنگ کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار یہ ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں اور نشے شراب کے بارے میں، کل فیہما اسم کبیر، فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مطلب کوئی تھوڑی بہت گرمی شرمی بھی ہو جاتی ہے، کوئی زکام شکام ہو تو اس کا علاج بھی ہو جائے۔ پہلے جس کسی کو بھی وہ نمونیا شمونیا ہو تو اس کو وسکی چڑھاتے تھے، تو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، علاج معالجے کے کام بھی آتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن یہ کہ اس کے نقصان کا پہلو اس کے فائدے کے پہلو پر غالب ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو کہ جو تمہارا سرپلس ہے سب اللہ کی راہ میں لگا دو، جو ضرورت سے زائد ہے نا، اپنی ضرورت پوری ہو گئی ہے، جو بچت ہے وہ اللہ کی راہ، بہترین تو یہ طرز عمل ہے، وہ سارا اللہ کے سپرد کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کا سوچنا بہت اچھی بات ہے، ان کی خیر خواہی چاہنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کی ہنڈیا اپنی ہنڈیا کے ساتھ خلط ملط کر لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس طرح کے احکام آئے تھے کہ بھئی یتیم کا مال نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ، تو اس سے لوگ ڈر گئے، اور اتنے ڈر گئے کہ اب وہ دو ہنڈیاں پکانا شروع ہو گئے، یتیم کی علیحدہ اپنی علیحدہ۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اپنے ہی مال میں سے کھلا سکیں، تو جو ان کا مال تھا اس سے انہیں کھلانا ہے تو علیحدہ، وہ پھر مشقت پڑ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی کہ ایک ہی ہنڈیا میں پکا سکتے ہو، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو بھی گیا تو خیر ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جو اصلاح کرنے والا ہو اس کو جانتا ہے فساد کرنے والوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی وہ نیت ہی خراب ہو، وہ علیحدہ ہانڈی پکا کے بھی تو کچھ چکر چلا ہی لے گا، وہ شوربہ کھاتے کھاتے بوٹی بھی ساتھ کھا لے گا، تو یہ اس کو چکر چلانے میں کیا کوئی ہیلا کر ہی لے گا۔
اور جس کی نیت صاف ہو تو وہ مکس کر کے بھی وہ یتیم کے حق کا خیال رکھے گا، اس میں اس کا مال نہیں کھائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشکل میں رکھتا، علیحدہ ہانڈی پکانے پر ہی جو تمہیں حکم دے رکھتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، ہر حکم دے سکتا ہے، حکیم مگر وہ حکمت والا بھی ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے جس سے تمہیں فائدہ ہو۔ ولا اب اس کے بعد اصل میں یہاں سے جو نکاح طلاق کے معاملات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، گھر گھرستی کی زندگی، اور اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے خاندان کی زندگی کو۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وقت دنیا میں جس سویلائزیشن کا غلبہ ہے اس کے ہاں یہ چیز بالکل ناپید ہے۔ میاں مرد اور عورت انہوں نے رہنا کیسے ہے آپس میں، اس کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے۔ آپ بس ٹھیک ہے، آپ بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ سماجی جو ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ، اس کے بغیر بس اپنی یہ حیوانی جو خواہش ہے اسے پورا کرو۔ یعنی وہ تو انسانی لیول ہی نہیں رہا، اس طرح تو تمام حیوان بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کو یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں کا تحفظ ہوگا، اگلی نسل کا بھی تحفظ ہوگا، اس کا بھی پتہ ہوگا یہ کس کا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مسلمان جو لونڈی ہے وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد خاندانی عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں بھلی بھی لگے، اچھی بھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کو اپنی لڑکیاں نہ دو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک بندہ مومن یعنی غلام مومن جو ہے جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے وہاں پہ اس معاشرے میں، وہ بھی بہتر ہے کسی مشرک آزاد سردار سے، بھلا وہ تمہیں بھلا بھی لگ رہا ہو، وہ اس کی فزیک بھی اچھی ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، ویبین آیاتہ للناس، اور وہ کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے نشانیاں، آیات، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سمجھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَخِيضِ، یہ آپ سے ایام حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ یہ حیض جو ہے یہ بہت ناپاکی کی شے ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَخِيضِ، اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق ظن و شو قائم نہ کرو۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہاں تک کہ وہ پوری طرح پاک ہو جائیں، اچھی طرح خوب پاک ہو جائیں، مطلب ہے غسل کر لیں۔ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جو فطری راستہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک باز لوگوں کو پسند کرتا ہے، گندگی سے بچ کے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو۔ مطلب یہ ہے کہ کھیتی ہے، کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے، تو جہاں سے بیج ثمر آور ہو سکتا ہو رستہ وہی ہوگا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آگے کے لیے تدبیر کرو، یعنی اولاد کی خواہش رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ بعض معاملات میاں بیوی کے ایسے ہیں کہ وہ کسی جو ہے نا وہ عدالت میں پیش بھی نہیں کیے جا سکتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ بھی معزول کر دیے جاتے ہیں، لکھت پڑھت میں نہیں آتے۔ لیکن اگر وہاں بھی کوئی بے احتیاطی ہوگی تو اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ ذاتی طور پر تمہارا حساب لے گا، وہ کسی عدالت میں تو نہیں پیش ہوگا کہ ریکارڈ کے ساتھ ہی ہو تو کم ہوگا، اللہ نے خود حساب لینا ہے۔ اور جب کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو وہ تمہاری نگرانی اس موقع پہ بھی کر رہا ہے، تو یاد رکھو تم نے ملنا جا کے اس سے ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کو ڈھال نہ بنا لو، ان تبروا، کہ تم نیکی کے کام سے رک جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کے کام سے رکو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے رک جاؤ۔ اصل میں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کا رشتہ کرایا، وہ کسی وجہ سے ان میں انبن ہو گئی، تو ویسے اگر ان کی موافقت ہو جائے تو پھر کوئی نہیں یاد رکھتا کہ رشتہ کس نے کرایا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ٹیڑھ میڑ ہو گئی تو ساری گالیاں دو طرفہ وہ اس کو ملتی ہیں کہ جس نے وہ رشتہ کرایا، فیس لے کے کرایا ہو یا بغیر فیس لیے کرایا ہو۔
تو جس نے نہ لی ہو فیس تو وہ تو پھر یہی کہتا ہے کہ آج کے بعد میری بھی توبہ، میری نسلوں کی بھی توبہ کہ یہ کام کروں. یہ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ جو ہے نا میری خاطر تم نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کرنا. ایک بات یہ. دوسرا یہ، کسی میں کوئی درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، وہ الٹی پڑ گئی، وہی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر آدمی توبہ کر لے، آج کا میں صلح ہی نہیں کراؤں گا. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال. اگر آپ نے نیکی کر کے توقع یہ رکھی کہ لوگ آپ کو جو ہے نا ووٹ دیا کریں اور آپ کی جو ہے نا وہ بعد میں آپ کی تعریفیں کیا کریں، پھر آپ کو مایوسی ہی ہوگی. اللہ کے لیے کریں گے تو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے، لوگوں کے لیے کریں گے تو نہیں کر سکتے. لوگ بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندہ توبہ ہی کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نام کو اس کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نیکی کے کام کرنے سے رک جاؤ، خیر خواہی کے اور جو راضی نامے کرانے کے کام سے باز آ جاؤ، صلح جوئی سے باز آ جاؤ، رشتے کرانے سے باز آ جاؤ. ایسا اللہ کو نہ ذریعہ بناؤ. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم روا روی میں قسمیں کھا لیتے ہو، جیسے عادت ہوتی ہے نا کسی خدا کی قسم، اللہ کے، وہ عرب لوگ ہوتے ہیں واللہ باللہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو دل کے ارادے سے تم قسم کھاؤ گے اس پر تمہارا حساب ہوگا، اس قسم کا جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیں. ایلا ہوتا ہے اصل میں یہ قسم کھا لینا، قسموں کا ذکر ہے تو یہ قسم کھا لینا، طلاق نہ دینا، لیکن یہ قسم کھا لینا کہ میں مقاربت نہیں کروں گا، تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم سے تعلق جو ہے نا وہ نہیں نبھاؤں گا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لامحدود قسم نہیں ہو سکتی، یہ 4 مہینے تک کے لیے چھوٹ ہے، 4 مہینے یہ معاملہ رکھا جا سکتا ہے. فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی اپنی قسم توڑ کر بیوی سے تعلق قائم کر لیں، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ نے بخشنے والا مہربان ہے. وہی نظم الطلاق، یعنی 4 مہینے کے بعد پھر اب یا تو طلاق دینی ہوگی یا رجوع کرنا ہوگا. اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، ٹھہرا لیں طلاق دینا، چھوڑ دینا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 حیض تک. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فی ارحامہن، ان کے رحموں میں تخلیق کر دیا ہے اس کو چھپائیں. یعنی اگر اس دوران حمل قرار پا گیا ہے اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھنے والیاں ہیں اللہ پر اور آخرت پر. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، اس عرصے میں، یہ رجعی طلاق کے عرصے میں، ان کے جو خاوند ہیں انہیں لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں. ان کی مرضی ہو یا نہ مرضی ہو، خاوند اپنی مرضی سے انہیں واپس اپنے نکاح میں لانے کا حق رکھتے ہیں. ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ موافقت کا ہو، اذیت دینے کا کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اگر نیت یہ رکھتے ہوں کہ ہم گھر بسائیں گے تو انہیں لوٹانے کا اللہ نے حق دیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے ان کی ذمہ داریاں ہیں دستور کے موافق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، اس لیے کہ انتظامی سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، جس شے کا نام طلاق ہے وہ 2 ہی مرتبہ ہوتی ہے. اس کے بعد تو وہ جو جسے طلاق ہم جسے طلاق کہتے ہیں وہ تو ایک جو ہے نا وہ سیپریشن ہے. طلاق تو اصل میں یہ شے کہ آپ نے اس کو رجعی ہے، وہ واپس آپ اسے پلٹا سکتے ہیں، وہ 2 مرتبہ ہوتی ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، تو اس کے بعد یا تو اسے روک لینا ہے بھلے طریقے سے، او تسریح باحسان، یا رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ. اب آپ ذرا سوچیں ہم کیا کرتے ہیں جب کسی پہ غصہ آیا، انتقام، مطلب اور کیا، وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا، کہر درویش بر جان درویش، کسی غریب آدمی کو غصہ چڑھے تو اپنے سر پہ ہی پتھر مارتا ہے، اور کیا کرے، خودکشی کرے گا. تو اس سے آگے جو دوسری کمزور مخلوق اس کے ہاتھیں لگی ہوتی ہے وہ بیوی ہے، تو اب اس کو اگر اس کو تھوڑی طاقت کا مظاہرہ کرے تو اس کے بھائی اگر تگڑے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے بعد میں کیا ہوگا. تو ایک ہی آسان حل ملتا ہے کہ اس کو 3 فائر مارو طلاق کے،
اور مطلب وہ پھر بعد میں مفتی کے پاس پہنچو، جی میں نے غصے میں طلاق دی تھی، تو بہرحال وہ جس طرح بھی دی تھی، فائر تو فائر ہوتا ہے نا، وہ تو واپس نہیں آتا، وہ بندوق کا ہو یا زبان کا ہو، وہ تو گیا، ہاتھ سے نکلا ہوا تیر ہے، وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ تو اصل بات یہ کہ اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھنا ہے، رخصت کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ اللہ نے یہ بندھن باندھا تھا، اس نے یہ طریقہ بتایا ہے، تو رخصت کرنا ہے تو بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے، کہ بھئی ہمارا آپ کا گزارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر بندوبست کر لے، ہمارے لیے بھی کوئی بہتر کر دے۔ ہم تو جو اللہ تعالیٰ گھر سے جو چاہتا ہے نا، گھر ایسا ہو، ہم ویسا گھر نہیں چلا سکتے، مل کے کمبینیشن نہیں رہا ہمارا، تو ہم بس آپ رخصت ہوں، اور اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے رخصت کرے، دے دلا کے رخصت کرے۔ ولا یحل لکم، اور مسلمانوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی واپس لو، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اب یہ ایک اور مسئلہ جو آگے کھل رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ، یہ عام مسلمانوں سے کہا کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، کہ جو کچھ وہ عورت فدیہ اسے دے دے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ اصل میں خلا کا مسئلہ ہے کہ جب عورت کو اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے، یعنی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ مسلمانوں کے سامنے وہ مقدمہ آئے گا، اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان موافقت نہیں ہے، تو عورت اپنا مہر چھوڑ کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، وہ یہ ڈگری ایشو کر دیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے سرکشی مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے، یعنی کون سی، اب یہ تین طلاقوں والی ہو گئی، جسے آپ طلاق مغلظ کہتے ہیں، وہ ہو گئی جب، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، وہ دوسرا مرد بھی اگر اسے طلاق دے دیتا ہے، مطلب بعد میں ان کی بھی نہیں بنتی، جیسے ان کی نہیں بنی ایسے ان کی بھی نہیں بنتی، یا وہ فوت ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، وہ بیماری سے یا ایکسیڈنٹ میں، فلا جناح علیہما، تو ان پہلے دو کے اوپر یہ گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ اب ایک دوسرے کی طرف مراجعت کر لیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنا، اب اگر انہیں یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ کون سی حدود ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ جو گھر کے لیے جو ایک دوسرے کے لیے ایثار بندہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، گھر کو چلانے کے لیے جو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے، اعتماد چاہیے ہوتا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے پر اس طرح کا اعتماد کر سکتے ہوں تو وہ اگر واپس رجوع کر لیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اسی سے پھر ہم نے نکالا بہانہ، وہ غصے میں دے دی، تو اب وہ طریقہ یہ نکالا کہ ایک ارینج، وہ سارا ڈرامہ رچایا، اور جسے حلالہ کہتے ہیں کہ اب حلال ہوگی نا، پہلے حلال نہیں تھی تو حلال کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا، تو یہ ایک بڑا حرام کام ہے، یہ بالکل صحیح کام، یہ لعنتیوں والا کام ہے۔ یہ جو یہاں پہ بات آئی ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس نے کسی دوسری جگہ نکاح کیا عدت گزار کر، تو دوسری جگہ نکاح کیا، نکاح وہاں وہ نکاح بھی نہیں چلا، روٹین میں نہیں چلا، کوئی وہ ارینجڈ معاملہ نہیں تھا، پلینڈ معاملہ نہیں تھا، ڈیزائن کے ساتھ نہیں تھا، وہ نہیں چلا وہاں، یا وہ بیوہ ہو گئی، تو یہ پہلا خاوند موجود تھا تو اس دونوں نے آپس میں پھر نکاح کر لیا، تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی یہ کہ اس کا باقاعدہ پلاٹ بنا کے اگر یہ کام کیا ہے تو وہ گناہ کا کام ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو واضح کر رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی جب عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں پھر رکھو اپنے گھر میں بھلے طریقے پر، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں رخصت کر دو بھلے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے مت روکو، لِتَعْتَدُوا، کہ ان کے اوپر تم سرکشی کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے یہ حرکت کی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔
ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی، وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو کتاب میں سے اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، جن کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے معلوم ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں مت روکو اس بات سے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے پرانے خامدوں سے نکاح کر لیں۔ یہ کیا مسئلہ؟ یہ طلاق رجعی دی گئی تھی، 2 طلاقیں تھیں یا 1 طلاق تھی، عدت پوری ہو گئی، عورت آزاد ہو گئی، چاہے تو اس مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے یا کسی اور کے ساتھ کر لے۔ تو اب اگر ان کا پرانے میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کو غیرت آ جاتی ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا، یا باپ کو غیرت آ جاتی ہے کہ نہیں ہونے دوں گا، ان کو روکا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ جب وہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں بھلے طریقے سے راضی ہوں، ذالک یوعظ بہ، اس کی وصیت اسے کی جا رہی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، وہ اطہر، اور ستھرائی کی بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اب یہ رضاعت کا مسئلہ ہے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 برس پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی رضاعت کو پورا مکمل کرنا چاہتا ہو، وعلی المولود لہ رزقہن، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان عورتوں کو، یعنی جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کو کھانا کھلانا اور کپڑا پلانا، وکسوتہن، اور کپڑے، بالمعروف، جو بھی اس وقت کا سٹینڈرڈ ہے اس کے، یا ان کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اتنی ہی جتنی اس کی سہولت ہو، گنجائش ہو۔ لا تضار والدۃ بولدہا، تکلیف نہ دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی ذمہ داری ہوگی وارث کی بھی، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا ہو تو یہ ذمہ داری وارث پوری کرے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ دونوں جدا کرنا یعنی دودھ چھڑانا چاہتے ہوں باہمی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو عورت اور مرد دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ کسی اور عورت سے تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔